اب یہاں پر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ان ربکم اللہ، اللہ صرف جو ہے وہ تمہارا الہ جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اس جملے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تم نے یہاں پیچھے جو مذمت ساری بیان ہو رہی تھی یہ مشرکین مکہ کی تھی، اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ دوسروں کو شریک کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو اور پھر تمہارا بھی انجام یہی ہو جائے۔ لہذا جو تمہارا رب ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اللہ ذات وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا 6 ایام کے اندر، ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ عرش پر بلند ہو گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، کچھ لوگ ہمارے یہاں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود تو ہے لیکن صفات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير۔ حضرت خولہ آئی اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے پاس، انہوں نے آ کر کے کہا اللہ کے رسول میں ساری جوانی شوہر کو میں نے دے دی ہے، اب میں بڑھاپے کو پہنچ گئی ہوں، میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ تو ایسے ہے، تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کے برابر ہے، یعنی اسے زہار کہا جاتا تھا، شروع دور کے اندر نکاح ٹوٹ جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہنے لگی اس کا کوئی راستہ نکالے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے دین کو بدلنا، دین اللہ رب العالمین کا ہے، میں تو ایک قاصد ہوں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین یہ باتیں سن رہا تھا، اور وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام سے اس بات پر جھگڑ رہی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں کان لگا کر سننا چاہ رہی تھی لیکن میں نہیں سن پا رہی، اتنے میں وہ چلی گئی، گھر سے باہر نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی عائشہ خولہ کو بلاؤ۔ جب بلایا تو کہا اللہ رب العالمین نے آپ کی برات اتار دی، آپ کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین بیان یہ فرمانا چاہ رہا ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر، جو جھگڑا کر رہی تھی آپ سے اس بارے میں عورت، اللہ رب العالمین نے سن لیا۔ کس انداز سے سن لیا؟ سمیع انسان بھی سننے والا ہے اور اللہ رب العالمین بھی سننے والا ہے، لیکن اللہ کی سماعت اور انسان کی سماعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کی سماعت ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ انسان کو تو اللہ رب العالمین نے کچھ ٹائم کے لیے یہ سماعت دی ہے، جب وہ ختم ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا تو اس کی سماعت بھی فوت ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین تو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہی رہنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ مشابہت نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین یہاں بیان فرماتا ہے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اللہ رب العالمین پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین یہی بیان فرماتا ہے قرآن میں بے شمار جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین پہلے جو تخت تھا اللہ رب العالمین کا پانی پر تھا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین عرش پر چلا گیا۔ الرحمن علی العرش استوى، ذات کے اعتبار سے جو اللہ ہے نا وہ عرش پر ہے، اور صفات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے یغشی اللیل والنہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہ اللہ رب العالمین نے ساری اپنی جو بادشاہت ہے، جو کبریائی ہے، اس کو سارا بیان فرمائے کہ چاند، سورج، ستارے، یہ سیارے، یہ دنیا کی جتنی نعمتیں سارے اللہ کے اختیار میں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی چلتی ہے۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرمائے تبارک اللہ، وہ بڑی بابرکت ذات ہے رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ سے میں نے عمل کی توفیق دے، وقل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔